بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ولادت کے ذریعے تشریف لائے۔ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت طیبہ کا بیان ہوا کرتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، آرٹیکل چھپتے ہیں اور سیرت کے طرح طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان چند منٹوں میں ہم سیرت طیبہ کے کسی ایک واقعے کو بیان کر کے اور سن کر کے اپنے لیے زندگی بھر کا نمونہ بنائیں گے۔ حضرات، دنیا میں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ طے ہے کہ انسان انسانوں ہی کے ساتھ ہی رہ کر کے زندگی گزار پائے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس تمام وسائل ہوں مگر دوسرے انسانوں کی مدد وہ نہ لے تب بھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ انسان مجبور ہے اور بہت ہی زیادہ مجبور ہے کہ وہ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والے، ڈیلنگ کرنے والے، کسٹمر، دکاندار، ان تمام کے ساتھ رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ گویا انسان کے سامنے آپشن ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ کیسی زندگی تھی؟ تو جواب یہ ہے، ایسی زندگی کہ آپ کے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچی، نہ نبی بننے سے پہلے، نہ نبی بننے کے بعد، نہ جوانی میں، نہ مشکلات میں، اور نہ اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں پورا پاور تھا، اس وقت بھی آپ کے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف کبھی بھی نہیں پہنچی۔ نہ آپ کے بیویوں نے کبھی شکایت کی کہ ان کے ذریعے سے ہم پر کوئی زیادتی ہوئی، نہ آپ کے بہن بھائیوں نے کبھی، بہن بھائی تو تھے ہی نہیں، نہ آپ کے رشتہ داروں نے کبھی شکایت کی کہ ان کے ذریعے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں نے بھی کوئی ایسی شکایت زندگی بھر نہیں کی ان کے ذریعے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی۔ جنہوں نے زندگی بھر نبی کو ستایا ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچایا، نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ ہاتھ سے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان زندگی کے جس مرحلے پر ہو، انسان اپنی زندگی کے جس حالت میں بھی ہو، اس حالت میں اس کو دیکھنا ہے کہ اس حالت میں میرا نبی میرے لیے نمونہ کیسے بنتا ہے۔ اگر انسان خوشیوں کی حالت میں ہے تب بھی اس کو نمونہ بنانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ مشکلات میں ہیں تب بھی اس کو نمونہ بنانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو۔ اگر کوئی انسان جوانی کی زندگی میں ہے تو اس کو نمونہ بنانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر کوئی آدمی پاور میں ہے، کرسی ہاتھ میں ہے، تو اس کو بھی نمونہ اس کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور جب نمونہ ان کو بنائیں گے تو پھر ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ اس ذات نے کبھی کسی انسان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی ہے، نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ طاقت سے، نہ پاور سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ایسی بنائے اس کے ذریعے سے کسی انسان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ یہ عملانے کے لیے انسان کو اپنے آپ سے بار بار لڑنا پڑے گا۔ کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی اور ہم اسے انتقام لے سکتے ہیں، تب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم معاف کریں یا انتقام لیں۔ کسی نے ہمارا نقصان کیا اور ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ معاف کریں یا انتقام لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس سلسلے میں ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ آپ کے سخت ترین دشمنوں میں ایک طبقہ تھا، ان کو کہتے تھے منافقین۔ یہ مدینہ شریف کے لوگ تھے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے کہے گا میں مسلمان ہوں اور اندر ایمان نہیں ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ جیسے کافر اس انسان کو کہتے ہیں جس کے دل میں بھی کفر ہے اور اس کے زبان پر بھی کفر ہے، اور ایمان والا اس انسان کو کہیں گے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور زبان پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے۔ تیسری قسم ایک اور وہ انسان ہے جس کے دل میں کفر ہے اور زبان سے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو ایک طبقہ مدینہ شریف میں تھا، وہ پورا طبقہ تھا، وہ پورا گروپ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو جانتے تھے، لیکن آپ نے کبھی نام لے کر نہیں فرمایا کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی۔ اس طبقے کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا ابن ابی۔
اس ابن ابی نے قدم قدم پر اللہ کے نبی کو بہت دکھ دیے، بہت تکلیفیں دی، بہت پریشانیاں کھڑی کی اور بہت ہی زیادہ ستائے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس شخص نے آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر غلط تہمت لگائی اور خوب مدینہ شریف میں اس کو پھیلایا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کا لفظ کہا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آپ کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی مرتبہ مسلمانوں کو آپس میں ٹکراؤ کا شکار بنایا، لڑائی پیدا کرا دی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک مرتبہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں اس نے کہا کہ ہم مدینے واپس جائیں گے، ایک سفر میں تھے اور حضور کے ساتھ تھے، تو سفر میں تھے، وہاں میٹنگ اس نے بلائی اور میٹنگ میں بلا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکالیں گے، اور لفظ ذلیل اس نے استعمال کیا۔ صحابہ اور ظاہر نبی علیہ السلام کی ذات بھی تھی، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکالیں گے۔ جب اس نے یہ میٹنگ میں یہ بات کہی ہے تو وہاں ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم۔ اس زید بن ارقم نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ، ابن ابی نے آپ کے متعلق یہ جملے بولے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا جناب میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے بارے میں ہم بد کلامی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی کھڑے ہیں زید بن ارقم، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس نے کہا ہے آپ کے متعلق اور صحابہ کے متعلق ان ذلیلوں کو آپ مدینے سے باہر نکالیں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا آپ کے بارے میں۔ خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن قرآن کی آیت نازل ہو گئی، بلکہ پوری سورت نازل ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون، جب منافق آئے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر آگے اور بھی واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ابن ابی کو کسی نے کہا یار تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور نہ جانے تم کو کیا سزا لگے گی، تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کے معافی مانگو، اور اللہ کے نبی کچھ کریں نہ کریں مگر اللہ کی طرف سے تم کو سزا آ سکتی ہے۔ تو اب بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ نبی سے کہو یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، میرے لیے استغفار کریں، تو بس یہ دو شرط۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں اس نے کہا میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، میں نبی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، اور سر ہلا کر کہا میں نہیں مانتا نبی کو، میں نہیں مانتا ان کو۔ یہ جو یوں سر ہلا کر کے کہا اس پر بیعت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ نبی کے پاس اور استغفار کراؤ، تو لووا رؤوسہم، اپنے سر کو یوں گھما کر اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ غرض یہ کہ اس کا کردار زندگی بھر ایسا ہی رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے مدینہ شریف میں اس نے خفیہ اڈا تیار کرایا اور وہ اڈے کا نام دیا مسجد، لیکن پلان یہ تھا کہ ہم ایک ہائیڈ آؤٹ بنائیں گے مسلمانوں کے خلاف، پلان چلانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات ہمیں کرنے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے جو ہمیں تدبیریں کرنی ہیں اس کے لیے ہم یہ اندر یہ پلان بنانے کی جگہ بنائیں گے، لیکن نام رکھا اس کا مسجد۔ اور حضور کے پاس آ کر آگے کہنے لگے جی میں نے مسجد بنائی ہے، آپ چل کر کے اس کا افتتاح کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اجازت کے بغیر مدینہ شہر میں مسجد بنی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں تو نہیں آ سکتا اس مسجد میں، اور آپ سفر میں تشریف لے گئے۔ سفر میں ہی ہے تو اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا اس مسجد میں آپ ہرگز نہیں جائیں گے، لا تقم فی ابدا، لا مسجد اس سے طرح تقوی، اگر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو دوسری مسجد جو خود آپ نے بنائی قبا میں اس مسجد میں آپ ضرور جائیں، لیکن ان کی بنائی ہوئی مسجد میں مت جائیں، کیونکہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا کھڑا کیا گیا ہے، ہرگز آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے۔ یہ ابن ابی کا کردار ہے۔ اب جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس کا بیٹا حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا والد مرنے والا ہے اور اس نے زندگی بھر آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، وہ سب مجھے معلوم ہے، میری درخواست یہ ہے کہ ایک آپ اپنا کرتا دے دیں
اس کرتے میں اس کو کفن پہناؤں گا، شاید آپ کے کرتے کی برکت کی وجہ سے وہ بچ جائے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرور۔ کہہ سکتے تھے اس وقت کہ تمہارے باپ نے مجھے میرے ساتھ یہ کیا اور تم اس کے لیے مجھ سے کرتا مانگتے ہو، لیکن آپ نے یہ انکار نہیں کیا، آپ نے فرمایا ضرور کرتا لے جانا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ وہ والا کرتا دیں جو کرتا آپ کے جسم کے ساتھ زیادہ زمانے تک ٹچ کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کرتا لے۔ چنانچہ اس کی وفات ہو گئی، کرتا مبارک چلا گیا، اس میں کفن پہنایا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد پھر اب وہ چاہتا تھا حضور جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں، لیکن اس کے خیال آیا کہ شاید نبی نہیں آئیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ میرے والد نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، شاید وہ نہیں آئیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے، دفن کر دو۔ چنانچہ اس کو دفن کر دیا۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب نکلنے لگے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ منافق کا جنازہ پڑھنے جائیں گے، اس دشمن کا جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، جس نے آپ کے خلاف اڈا کھڑا کیا، جس نے آپ کو برا بلا کہا، جس نے آپ کو زہر دلوایا، جس نے آپ کو یہ تکلیفیں دی ہیں۔ اتنی لمبی لسٹ سنا کر پھر فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دوں گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا میں ضرور جاؤں گا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی وہ کوئی غلطی کرتا تھا تو حضور نبی علیہ السلام کہتے یا اللہ اس کو معاف کر دیجیے، یا اللہ اس کو سزا نہیں دینا، یا اللہ اس کو عذاب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے آیت بھیج دی، آپ اس کے لیے معافی چاہ رہے ہیں، آپ کتنا ہی اس کے لیے استغفار کریں ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر اور استغفار کیا، پھر دوسری آیت نازل ہو گئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ معافی مانگے یا نہ مانگے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر معافی مانگتے رہے، پھر اللہ نے آیت بھیج دی آپ 70 مرتبہ معافی مانگو ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ اللہ فرما رہے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے تو آپ کیوں کرتے ہیں استغفار؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگنے پر اللہ اس کو معاف کر دیں گے تو میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا، یہاں تک کہ آپ اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا بھیج دیا، جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو اس کو قبر میں دفن کر چکے تھے وہ۔ جب حضور پہنچے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت ہم نے تو دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا نکالو اس کے میت کو باہر۔ چانچو اس کے میت کو باہر نکالا، اس کا سر اللہ کے نبی نے اپنے ران پر رکھا اور اس کے بعد اپنے لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور منہ میں ڈالنے کے بعد پھر کہا آپ دفن کر دو، بس واقعہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارا نبی ایک دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، اور اس کی دشمنی کسی ایک دن کی نہیں، ساری زندگی کی دشمنی اس کی رہی ہے۔ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج انتقامی مزاج نہ بنائیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور زندگی چونکہ انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے تو ہر انسان یہ دیکھے میں ایمان والا ہوں، نبی کا امتی ہوں، میرے ذریعے سے میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے، میرے روٹنے سے، میرے غصہ کرنے سے، میری پراپرٹی کے ذریعے سے، میرے کلیموں کے ذریعے سے میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھیں ہم نبی کے نہج پر نہیں۔ والدین یہ سوچے کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، بھائی یہ سوچے میرے ذریعے سے میرے بھائیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، پڑوسی یہ سوچے میرے ذریعے سے میرے پڑوسی پر کوئی مصیبت تو نہیں آ رہی ہے، افسر یہ سوچے کہ میرے ذریعے سے میرے ماتحتوں کو کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی رنج نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر وہاں سے مجھے تکلیف آتی ہے تو انتقام کے بجائے مجھے معاف کرنے کے مزاج بنانا ہے، چاہے وہ معافی مانگے یا نہ مانگے۔ ایک شکل یہ ہے کہ کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا، پھر اس نے معافی مانگی، پھر ہم نے معاف کیا، بلا شبہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں اور ہم پھر یہی سے معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں معیار اخلاق، اور بہت مول بلند اخلاق ہے یہ، کہ اس کو تو کوئی ندامت نہیں ہوئی لیکن ہم یہیں سے معاف کر رہے ہیں، یا اللہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، اس کا احساس بھی نہیں، چلیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یا اور جب انسان اس مزاج پر کھڑا ہوگا تو اس کے لیے رحمتوں کی کتنے بڑے دروازے کھلتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو برداشت کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی دوسرے سے، غلطی اپنے سر لیں گے اور معافی مانگیں گے، صاحب مجھ سے ہی غلطی ہو گئی۔ اگر انسان کا مزاج ایسا بن گیا کہ ہم دوسروں سے انتقام لینے والے نہیں، ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہیں، ہم اپنی زبان سے دوسروں کو دکھ پہنچانے والے نہیں، اگر ہمارا مزاج یہ بن گیا تو سمجھیے ہم رحمت والے انسان بن گئے، اور اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے۔
کہ میرا امتی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ماں باپ کے ذریعے اولاد کو، نہ اولاد کے ذریعے ماں باپ کو، نہ بھائی کے ذریعے بھائی کو، نہ رشتہ دار کے ذریعے رشتہ دار کو، نہ افسر کے ذریعے ماتحت کو، نہ کلی کے ذریعے دوسرے کلی کو، نہ کلاس فیلو کے ذریعے کسی انسان کو ہمارے، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، چنانچہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی ان کو دکھ مت پہنچانا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں ٹکراؤ مت کرنا، جانوروں کو لڑاتے ہیں۔ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جانوروں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی منع فرمایا۔ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریش، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحریش کرنے سے منع کیا۔ تحریش کا مطلب کہ بیل کو بیل سے لڑانا، مرغوں کو مرغوں سے لڑانا، جانوروں کو جانوروں سے لڑانا۔ مزہ آتا ہے جب جانور لڑتے ہیں، اور جانور چونکہ جانور ہے تو ایک دوسرے کو زخمی کریں گے، بعد دفعہ جانور کو مار دیتا ہے اور ہمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فکر فرمائی، یہ بھی مت کر۔ صحابہ نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے، اور وہ چڑیا جو ہے وہ چیخ رہی تھی اور اوپر سے گھوم رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ترس آ گیا، فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ تو ہمارا نبی وہ ہے جو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ انسان جانوروں کو تکلیف پہنچائے، تو ہمارا نبی کیسے برداشت کرے گا کہ وہ یہ پسند کریں گے کہ انسانوں کے ذریعے انسانوں کو تکلیف پہنچے؟ نہیں۔ تو ہمارے لیے سیرت کا نمونہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی رحمت والی زندگی بنائیں، ہم اپنی زندگی انتقام والی زندگی نہیں بنائیں گے، بدلہ لینے والی زندگی نہیں بنائیں گے، ریئیکٹ کرنے والی زندگی نہیں بنائیں گے، کسی سے غلطی ہو جائے تو یہاں سے ایکشن لینے والی زندگی نہیں بنائیں گے، اور ہمارے پاس جب پاور ہوگا، طاقت ہوگی، اس وقت اور زیادہ نرم ہو جائیں، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آخری زمانے میں رخصت ہونے والے تھے اور بیمار تھے، مسجد میں نہیں آ پا رہے تھے، یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہی دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ربیع الاول ہی کے مہینے میں ولادت ہے، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال اور وفات ہے، اب اسی مہینے میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 28 صفر کو حضور کو تکلیف شروع ہوئی، 29 صفر فرسٹ ربیع الاول، پھر ربیع الاول کے یہ دن بیماری کے دن گزرے، حضور مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جمعرات کا دن تھا اور مغرب کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی، آخری نماز جمعرات کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، مرض بڑھ گیا اور عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے، تقریباً آدھی رات ہو گئی، آپ کو ہوش آ گیا، تو آپ نے ازواج مطہرہ سے پوچھا مسجد میں نماز ہو گئی؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا مجھے وضو کراؤ، میں مسجد میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ آپ کو وضو کرایا گیا، جب وضو کر کے اٹھے تو پھر بے ہوش ہو گئے، چکر آ گئے اور نیچے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، فرمایا اصل الناس، مسجد میں نماز ہو گئی؟ عرض کیا گیا نہیں حضرت آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا مجھے دوبارہ وضو کراؤ، میں مسجد میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ وضو کرایا گیا، پھر چکر آ گیا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جب چکر آ گیا اب ہوش نہیں رہا، فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں، یعنی گویا میں نہیں آ سکوں گا۔ تو جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں امامت شروع کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اگلا دن جمعہ، پھر شنیچر اور اتوار، یہ 3 دن، اور سوموار کا دن تھا فجر کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 17 نمازیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے میں پڑھی اور مسجد میں امامت صدیق اکبر نے کی۔ یہ جو 3 دن بیچ میں گزرے، ان 3 دنوں میں ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں مسجد میں جاؤں گا، اور بہت ضروری بات مجھے کہنی ہے۔ کیا بات کہنی تھی؟ آگے آہستہ آہستہ چل کر کے، چلنے کی ہمت نہیں تھی، پاؤں اٹھا نہیں پاتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ جب چل رہے تھے تو پاؤں سے زمین پر نشان لگ رہے تھے، کیونکہ پاؤں اٹھا کر قدم نہیں رکھ پا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے، ایک ہاتھ رکھا حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ رکھا حضرت علی کے کندھے پر، اور 2 آدمیوں کے سہارے چلتے چلتے مسجد میں آئے اور ممبر کے پہلے حصے پر بیٹھے، اور پہلے حصے پر بیٹھ کر کے اب کچھ نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں کے بعد فرماتے ہوئے پھر یہ بھی فرمایا اگر میرے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بندہ دے، کون کہہ سکے گا؟ اگر میرے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آج ہی بندہ دے۔ کس کو تکلیف پہنچی ہوگی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے ڈنڈا مارا تھا۔ آپ نے فرمایا کہاں اور میں کیوں ڈنڈا ماروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے مارا۔ انہوں نے عرض کیا، فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ سب بندی ہو رہی تھی، دشمنوں کے مقابلے میں سب بندی ہو رہی تھی، میں سب سے آگے تھا، آپ نے سب کا معائنہ کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے پیٹ پر کہا پیچھے ہو جاؤ،
تو یہ جو آپ نے ڈنڈا مارا تھا اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، اس کا مجھے بدلہ دے دو۔ تمام صحابہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بدلہ لینے کو تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یقین ہے میں نے تمہیں ڈنڈا، مگر میرا مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، میں تو ڈنڈے سے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ، بالکل ایسے جیسے اسکول میں بچے جب پرائر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ٹیچر کہتا ہے بیٹا ذرا دائیں طرف، کندھے پر ہاتھ مار کر کہا ادھر کو ہو جاؤ، دوسرے کندھے پر ہاتھ مار کر تھوڑا آگے ہو جاؤ، تو کندھے پر ہاتھ مار کر کبھی پیچھے کبھی آگے کرتے ہیں، یہ مارنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان کو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، وہ تھوڑا پیچھے ہو گئے تو اس کو ڈنڈا کہاں مارا تھا، لیکن اس نے اسی کو مسئلہ بنایا، لیکن مسئلہ نہیں بنایا اس نے عنوان بنا۔ تو خیر اب وہ کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا، آپ مجھے بدلہ دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بدلہ لے لو۔ کھڑے ہو گئے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، اب اگر میں اسی حال میں بدلہ لے لوں گا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے بدن پر کپڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کپڑا اٹھاتا ہوں۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، وہ سامنے آ گیا اور یہاں پر آ کر اس نے بوسہ لے لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا۔ بس میسیج ہمارے لیے یہ ہے، ہمارا نبی یہ چاہتا ہے میرے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہر انسان اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے اس کے رویے سے دوسرے کس کو کیا دکھ ہو رہا ہے، ماں باپ، والدین، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، ہمسایہ، کس انسان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف ہو، اور اپنا مزاج منتقمانہ نہیں، اپنا مزاج ریئیکٹ کرنے والا نہیں، اپنا مزاج معاف کرنے والا بنا دیں۔ دوسرے سے غلطی ہو گئی ہم معاف کریں، معافی مانگنے سے پہلے، یہ سب سے اونچے درجے کا معیار ہے، والعافین عن الناس۔ اور ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً معافی مانگیں، اگر یہ مزاج ہو، ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگے، اور دوسرے سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگے تو فوراً کر دے، معافی نہ بھی مانگے تب بھی ہم یہاں سے معاف کر دیں۔ اگر میرے بھائیوں یہ مزاج آ گیا تو پھر نہ گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، نہ کسی سے دوسرے پر ظلم ہوگا، نہ دفتروں میں کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کسی سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا، تو سماج رحمت والا سماج بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا میسیج ہمارے لیے یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔